أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ نیک وہ جو اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ نیک لوگ ایسے ہیں جن کی ساری راتیں بستروں پر نہیں گزرتی بلکہ وہ تہجد کی نماز کے پابندی کرتے ہیں۔ کس قدر وہ نیک ہیں کہ جنہوں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی، اتنے نیک ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی غرور اور تکبر نہیں کہ ہم تو نیک ہیں۔ تہجد پڑھتے ہوئے اللہ سے رو رو کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا۔ ساتھیوں، ہمارے پاس تو فرضی نمازیں ہیں، وہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اپنے قیام کو بہت لمبا کرتے تھے۔ آپ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے۔ ایک گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سورہ نمل کی آیات پڑھ رہا تھا۔ وہ آیتیں جب آپ نے یہ سنی، ان لدینا انکالا و جہیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کو کہہ رہا ہے
اے پیارے پیغمبر، جو لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ہمارے پاس ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی بیڑیاں ہیں اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ نے اس صحابی کے گھر سے آواز آ رہی تھی سنی، فصائق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی کہ اس میں جہنم کا ذکر ہے، اللہ کی عذاب کا ذکر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں آپ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ میری دنیا اور میری آخرت کو بہتر بنا دے، اے اللہ اپنے محبوب رسول کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت۔ یہ کون ہے جنہوں نے جنت کا افتتاح کرنا ہے؟ آپ نے جنت کا افتتاح کرنا ہے اور جہنم سے اس قدر ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور آپ وہ ہستی ہیں، سب کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ لا تمسہ النار من رآنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ باوجود اس کے آپ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اتنے ڈرتے تھے، اتنے ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں ایسی سکھائی اور اس طرح سکھائی جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت یا سورت سکھاتے تھے۔ کہا یہ نماز میں پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ کہا وہ یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من نار جہنم، من عذاب جہنم۔ صحابہ اکرام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، عذاب قبر کی پناہ، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے اور کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، جس جہنم کو بھڑکایا جائے گا لوگوں سے، آج بھی بھڑکایا جا رہا ہے لیکن لوگوں سے نہیں، پتھروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ جہنم کے جو پتھر ہیں جس سے اس کو بھڑکایا جا رہا ہے یہ دنیا کے پتھروں جیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی مثال دنیا کے پتھروں سے نہیں دی جا سکتی،
وہ اتنے سخت پتھر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک پتھر کو نکال کر، اللہ رب العزت ایک پتھر کو جہنم سے نکال کر کسی سب سے بڑے پہاڑ پر رکھ دے، لذابت منہا، وہ پہاڑ پگھل کر پانی ہو جائے گا، لذابت منہا، وہ اتنا زہریلا پتھر ہے، اس سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے اور پھر لوگوں سے بھڑکانا ہے۔ اس جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، کہیں اور ذکر نہیں کیا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ جہنم بہت بڑی ہے، ہم نے اس جہنم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم تجھے بھریں گے، انسانوں سے اور جنوں سے، سب سے بھریں گے۔ کتنی بڑی جہنم ہے یہ۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور اس عدالت میں صحیح مسلم میں ہے، یوت یوم القیامہ، جہنم کو رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور وہ جہنم 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوگی، لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوگی۔ کتنی بڑی ہے؟ فرمایا کہ ما کل زمام 70,000 ملک، ایک زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑا ہوگا، یجرونہا، وہ فرشتے اپنی طاقت کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر لائیں گے، کھینچ کر لائیں گے۔ اتنی بڑی جہنم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی ڈر گئے، ہم نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تدرون ھذا، یہ آواز جو تم نے سنی ہے تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول اللہ کی وحی سے جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ کس کی آواز ہے۔ صحابہ اکرام ہر بات پر تبصرے نہیں کرتے تھے، آج کہیں زوردار دھماکہ ہو جائے پھر ہم سے پوچھ لے کوئی کہ یہ کس کی آواز ہے، پھر ہمارے تبصرے دیکھنا کیسے ہے، پتہ ہی نہیں ایک بات کے بارے میں، اور تبصرے سب سے زیادہ کہ جی بس کا ٹائر پھٹا ہوگا، بم دھماکہ ہوا ہوگا، خود کا حملہ ہوا ہوگا، کئی ایک باتیں کہہ دیں گے۔ صحابہ اکرام نے مدینے میں یہ آواز سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں اور صحابہ اکرام بھی پریشان ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ آواز تو سنی ہے نا؟ کہا سنی ہے۔ کہا کس چیز کی ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر ارسلہ اللہ فی نار جہنم منذ 70 خریفہ، جہنم کے کنارے پر ایک بہت بڑا پتھر آج سے 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینکا تھا۔ یہ پتھر کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا 10 اونٹنیاں جہاں بیٹھ جاتی ہیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہیں، اتنا بڑا وہ پتھر تھا۔ کہا اللہ نے پھینکا، ہم بھی پھینکتے ہیں،
اللہ کے پھینکنے میں اور ہمارے پھینکنے میں کیا فرق ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ لیس کمثلہ، اس کے سننے کی طرح نہیں، اس کے دیکھنے کی طرح نہیں، اس کی زندگی کی طرح نہیں۔ ہماری زندگی عبارت ہے تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے، لیکن وہ زندہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ہماری پتھر پھینکنے کی رفتار کو نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کھلاڑی نے جو ہے اتنی تیز رفتاری سے گیند پھینکی ہے، ہم اس کو بہت تیز سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا پھینکنا کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا جو بہت بڑا تھا۔ الآن ہین انتہا فی کارہا، ابھی وہ جہنم کے نچلے طبقے میں لگا ہے، نچلے طبقے میں۔ 70 سال پہلے اللہ نے پھینکا تھا۔ اللہ کے پھینکنے کی کوئی مثال نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کتنی بڑی جہنم اللہ نے بنائی ہے، کتنی اس کی گہرائی ہے۔ لیعلم قعرہا، تاکہ اللہ اس کی گہرائی کو پہچان لے۔ اللہ تو جانتا ہے، اس نے تو بنائی جہنم ہے، اس کو تو گہرائی کا پتہ ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ اس جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس جہنم کو میں نے جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بے ہوش ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس صحابی کو بے ہوشی کی مرض لاحق ہو گئی۔ جب بھی چلتا چلتا گلی میں چلتا، گر کے بے ہوش ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے گھر بیٹھ گیا جہنم کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کا ایک صحابی آ نہیں رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی چارپائی سے اٹھ جاتا ہے، اور اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے اس کو چھوڑا، اس نے آپ کے گلے کو چھوڑا، آپ کی سینے کو چھوڑا، فخر میتا، وہیں گر گیا، اور گرتے ہی موقع پر جان نکل گئی۔ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وجہزوا صاحبکم، ساتھیوں اپنے اس ساتھی کے لیے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، فرمایا کہ لقد فلذ خوف جہنم کبدہ، اس کے جگر کو جہنم کے خوف نے پھاڑ دیا ہے، اس کا دل پھٹ گیا جہنم کے خوف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی، جہنم کے ڈر سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام اسلم کہتے ہیں کہ میر عمر رات کو پہرا دیتے تھے، اور جب آخری ٹائم آتا تو پھر تہجد پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تہجد پڑھتے پڑھتے اگر اس میں جہنم کی آیتیں آتی، اللہ کے عذاب کی آیتیں آتی، پھر حضرت عمر رونے لگ جاتے، اتنا روتے اتنا روتے۔ اور تہجد، اور ان کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا، اور تہجد ختم کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟
اس چراغ کی طرف ہاتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، ابو عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، کت قدر جہنم سے ڈرتے تھے۔ منصور بن معتمر ایک عظیم محدث ہے، تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، جوانی میں ہی محدث بن گئے، جوانی میں ہی اللہ کے نبی کی حدیثیں سنانے والا بن گیا، اور جوانی میں ان کی فوت ہو گئے۔ جوانی میں جب ان کے شاگرد ان کے گھر سے ان کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، چارپائی کو، آپ جانتے ہیں اگر کوئی نوجوان کسی گھر کا فوت ہو جائے، جب اس کی میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں تو ان کی ماؤں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ منصور بن معتمر رحمہ اللہ کو جب ان کے شاگردوں نے اٹھایا، ان کی چارپائی اٹھائی، تو منصور کی والدہ کی بھی چیخ نکلی، اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے واہ قتیل جہنم، واہ قتیل جہنم، ما قتل ابنی الا خوف جہنم۔ اے ساتھیو، یہ جہنم کا مقتول ہے، جہنم کا۔ میرا بیٹا بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، میرے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور اس عمر میں نہیں مرنا تھا اس کو، لیکن ما قتل ابنی الا خوف جہنم، میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا۔ جہنم کے خوف نے اس کے جگر کو پھاڑ دیا، دل اس کا پھٹ گیا جہنم کے خوف سے۔ جب بھی میرا بیٹا تہجد پڑھتا اور عذاب کی آیتیں آتی، روتا رہتا۔ میں دیکھتی تھی اس کو کہ یہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔ یہ محدثین کی کیفیت تھی۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو کاروباروں میں مگن ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، لا تنسوا العظیمتین، کبھی دو بڑی چیزوں کو بھولنا نہیں، کبھی بھی ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھنا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ الجنت والنار، جنت اور نار یہ دو عظیم چیزیں ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھنا، کبھی اس کو بلانا نہیں۔ جہنم کی آگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ان اجسامکم من النار لا تقوی، اور ساتھیو جہنم کی آگ کو تمہاری چمڑیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، تمہارے پاس جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، 70 گنا کم ہے۔ اس آگ کو اللہ نے ایک ہی بار جلایا ہے، اس آگ کو 70 بار جلایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آگ کو جلایا، اس میں اتنی شدت آ گئی، اتنی اس میں تیزی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم ضربت بالبحر مرتین، پھر اس آگ کو 2 مرتبہ سمندر میں اللہ نے ٹھنڈا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو پانی میں ٹھنڈا نہ کرتا، لولا ذالک لما جعل اللہ منہا منفعۃ لأحد، فرمایا کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی اس آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اگر اس آگ پر اپنے ہنڈیا کو رکھتے، ہنڈیا پگھل جاتی، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس آگ سے۔ اللہ نے اس آگ کو ایک بار جلایا ہے اور 2 بار پانی میں ٹھنڈا کیا ہے، تب اس سے ہمارے برتن نہیں جلتے۔ فرمایا کہ اگر اللہ ٹھنڈا نہ کرتا تو برتن بھی، ہنڈیا بھی پگھل جاتی۔
لیکن وہ جہنم کی آگ اس کو ایک بار نہیں 70 بار جلایا ہے، اور اس کو ایک بار بھی ٹھنڈا نہیں کیا۔ اس میں اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اس کی شدت کیا ہے، کتنی سخت وہ آگ ہے۔ فرمایا کہ لو ان قدر سکم حبرۃ لفتح من جہنم لمات من فی الارض جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ وہ جہنم جو بھڑک رہی ہے اس سے اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ کرنا، تو پھر کوئی بڑی چیز نہیں، ایک سوئی کے ناکے کے برابر جو ہے جہنم سے سوراخ کر دے دنیا کی طرف، لمات من فی الارض جمیعا، اس چھوٹے سے سوراخ سے دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان آگ میں جل رہا ہو پھول جاتا ہے، ایک دم پھول جاتا ہے، جب جہنم کی آگ میں اس انسان کو ڈالا جائے گا وہ کتنا پھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، ما بین منکبی کافر مسیرۃ ثلاثۃ ایام، اس کافر کے دونوں کندھے ان کا فاصلہ کیا ہوگا، اگر تیز رفتار گھوڑا اس کندھے پہ کھڑا کر دیا جائے اور 3 دن تک وہ دوڑتا جائے دوسرے کندھے تک تب پہنچے گا، اتنا جسم پھول جائے گا جہنم میں جانے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ جو ہے اس سے ہڈیاں نہیں پھولتی، لیکن جہنم کی آگ سے ہڈیاں بھی جو ہے پھول جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ضرس الکافر مثل احد، ایک کافر کی ایک داڑھ جو ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی، احد پہاڑ جتنی ہڈی وہ بھی پھول جائے گی۔ یہ عذاب اللہ نے دینا ہے لوگوں کو اور جنوں کو، یہ آگ ہے جس میں ڈالنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ہٹ کر اضافی عذاب بھی دینا ہے۔ پہلے یہی عذاب بہت بڑا ہے، پھر اضافی عذاب جو ہے اس کا کون متحمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں مجھے دکھایا گیا کچھ لوگوں کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جہنم کے پتھروں سے اس کے سر پر پتھر مارے جاتے ہیں، یہ اضافی عذاب ہے، اس کا کیما بن جاتا ہے، پھر اس کو صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ کہا میں نے جبرائیل سے پوچھا جہنم کا عذاب ہی کا بہت تھا، یہ اضافی عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل فرشتے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ نے اپنی زبان سے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ ہؤلاء الذین تثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں میری امت کے کہ جب اذان ہوتی تھی نماز کے لیے اس وقت ان کے سر بھاری ہونے شروع کر دیتے، تثاقل رؤوسهم، ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کی طرف نہیں آتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج یہ جہنم میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ سے کہا کہ یہ بیگانے نہیں ہیں، آپ کی امت کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جب اذان ہوتی تھی سر بھاری ہو جاتے تھے۔ ہمیں یقین ہی نہیں اللہ کے نبی کے فرمان پر، اگر یقین ہو ہم خود اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں۔ یہاں تو نظر آتا ہے کہ باپ نمازی ہے تو بیٹا بے نمازی ہے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ بازار ان کے سامنے ہوگا، اور جمعہ بازار وہ جنتی دیکھ رہے ہوں گے،
اچانک ان کے پاس ایک ویڈیو لنک آئے گا جہنم کا، اور اس میں دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو لنک سے کہ یہ کون لوگ ہیں، پہچان لیں گے کہ یہ تو ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں، یہ تو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو کیا ہو گیا، یہ جہنم میں کیوں ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہیں اور یتساءلون پوچھ رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لائی ہے؟ کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ نماز تو فرض اس پر ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس پہ نماز بھی فرض نہیں ہے۔ جہنمی اس سے پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تجھے کون سی چیز لائی ہے؟ تم تو ہمارے محلے کے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا وجہ ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، قرآن ہے، ہم نمازی نہیں تھے، تم پکے نمازی تھے، ہم پکے بے نمازی تھے، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے کبھی بھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، ہم نے نہ صدقہ کیا نہ صدقے کی ترغیب دی، یہ ہمارے دو جرم ہے۔ اور تیسرا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان نمازیوں کا جو بڑھاپے میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے تھے اور ان لوگوں کا جو 10 روپے 20 روپے مسکین کو دے رہے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نمازی نہیں تھے لیکن ہم نمازیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اور سردی میں مسجد کی طرف پیدل چل کے آ رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کو پاگل کو کیا ہو گیا ہے، صدقہ کرنے والے کو پاگل سمجھتے تھے۔ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ان ظالموں پر جو نماز نہیں پڑھتے اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ، آگے ان آیتوں کے آگے جو ہے اللہ نے ایک قانون بنا لیا اور قانون پیش کر دیا، فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کل قیامت کے دن شہداء نے سفارش کرنی ہے، نمازیوں نے سفارش کرنی ہے، انبیاء نے سفارش کرنی ہے، اولاد نے سفارش کرنی ہے، شہداء نے سفارش کرنی ہے، زمین نے بھی سفارش کرنی ہے، فرشتوں نے بھی سفارش کرنی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ مت سمجھے کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، یہ 70 آدمیوں کی میں بھی اس میں آ جاؤں گا، میری بھی سفارش کرے گا۔ اگر تو بے نمازی ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ مت دھوکے میں رہنا کہ ہم نے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اب یہ 70 آدمیوں کو بخشائے گا۔ اللہ نے کہا بے نمازی اگر ہے اس کی سفارش کرنے والے کی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ کبھی نہیں آتا تھا، لیکن آج ایک دن غصہ آ گیا آپ کو، آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میرا دل کا ارادہ ہے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور وہ میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو اذان ہونے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کر ان کے گھروں پر احرق بیوتہم علیہم، ان کے زندہ جو ہے وہ گھروں کو آگ لگا کر زندہ ان کو جلا دوں۔ آپ کے دور میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، صرف نماز میں دیر کرتے تھے، کچھ منافقین تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ بے نمازی تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیٹ کر کے پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہم نے لاج رکھی اللہ کے نبی کی، کتنا جو ہے وہ یقین ہے اللہ کے نبی کے فرمان پر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا سے جا رہے تھے آپ کے ساتھ پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈال کر اپنے ہونٹوں کو تر کر رہے تھے تاکہ یہ ہونٹ تھوڑے سے تر ہوں، میں اپنی امت کو آخری پیغام دے کر چلا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آج نافرمان بیٹا بھی اپنے والد کا ہو، پورے محلے میں پتہ ہو کہ یہ اپنے باپ کا نافرمان ہے، اور بسا اوقات وہ نافرمان بھی اپنے باپ کی آخری نصیحت پر عمل کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے باپ کی بڑی نافرمانیاں کی ہے لیکن باپ کی آخری وصیت کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ ہم تو اس نافرمان بیٹے سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے باپ کی آخری وصیت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا ہے؟ آپ اپنے ہونٹوں کو تر کیا، آپ نے کہا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں، میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری پیغام دے کر آپ آخری سانس لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کبھی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور قرآن کو پڑھیں، مطالعہ کریں، ترجمے سے پڑھیں، رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ وہ تو جنتی سوال کریں گے، اور دوسری جگہ جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ نادا اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جب دیکھیں گے جنتی جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کو کہ وہ تو شربت کے گلاس لے رہے ہیں، یتنازعون فیہا کاسا، وہ جنت میں گلاسیں ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں، جو ہے مزاح کر رہے ہیں، اس سے چھین کر خود پی رہا ہے، وہ پی رہا ہے، جہنمی دیکھ رہے ہیں۔ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، یہ پانی جو تم ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے ہو، یہ ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر بھی پھینک دو کچھ تھوڑا۔ ہم جب بھی جہنم میں پانی مانگتے ہیں ہمیں گرم پیپ پلائی جاتی ہے، تم جنتیوں تم ہمیں پانی دے دو، اور جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے دے دو۔ وہ جنتی کہتے ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی، ہم نہیں دے سکتے۔ پھر وہ جہنم کے دروغے کو، جو جہنم پہ پہرا دے رہا ہے، اس کو پکاریں گے، یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، اس سے بہتر ہے، موت بہتر ہے، جہنم کا عذاب سخت ہے، اپنے رب سے کہو کہ فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، مرنا چاہتے ہم۔ وہ جہنم کا دروغہ مالک 40 سال تک جواب نہیں دے گا، کہتے رہیں گے اس کو، 40 سال تک کہتے رہیں گے اس کو۔ 40 سال بعد وہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، تم یہی ٹھہرے رہو۔ ارے تم کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں نہیں پتا اللہ نے موت کو ذبح کر دیا ہے، اب موت نہیں آنی، اسی میں ڈہو جہنم میں۔ جب وہ جہنم کے دروغے سے ان کی بات نہیں بنے گی، پھر رب کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ اس عذاب سے نکال لے، اور اللہ ان جہنمیوں کو عذاب نہیں دے گا۔ لا یجیب مثل الدنیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنے سال تک اللہ ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ پکار رہے رب کو، آج موقع ہے، وہ رب آسمان دنیا پہ آتا ہے، تہجد کے ٹائم آتا ہے اور پکار پکار کے کہتا ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ حل من سائلن، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی فریاد کو سن لوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں؟ آسمان دنیا پر اللہ آ کر کہتا ہے، کوئی جو ہے ہم پر، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو لمبیاں تان کے سوئے ہوتے ہیں، اور آج رب سے درخواستیں کر رہے ہیں، اور رب جتنی دنیا کی عمر ہے اتنے سال تک جواب نہیں دے گا، اور دے گا اتنے ہزاروں سال کے بعد۔ اخسؤ ولا تکلمونی، تم ذلیل ہو کر
یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بھی باتیں نہ کرو. مجھ سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں تمہیں پکار رہا تھا اس وقت کوئی بھی اٹھ کے مجھ سے نہیں معافیاں مانگ رہا تھا. اخسا کا لفظ یہ کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے. اللہ ان جہنمیوں کو کہے گا جیسے ہم کتے کے لیے لفظ بولتے ہیں کتے کو دھتکارنے کے لیے، اخساؤ، تم ذلیل اور خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو، ولا تکلمونی، اور مجھ سے باتیں نہ کر رہا، آج کے بعد باتیں نہ کر رہا. پھر وہ جہنمی جب اللہ سے بھی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ روئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ابکو من خشیت اللہ، اور لوگو اللہ کے ڈر سے رو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا لو اس رب کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ لو ان اہل النار یبکون، اہل جہنم روئیں گے، اتنا روئیں گے آنسو نکلتے رہیں گے. ثم یبکون دمن، آنسوؤں کے بعد ان کی آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا اور اتنا روئیں گے پھر اللہ آنکھیں دے دے گا پھر روئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کوئی کشتیاں چلانا چاہے کشتی بھی چل سکتی ہے، اتنا روئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عینان، دو آنکھیں لا تری النار، جہنم کو نہیں دیکھے گی. عین، ایک وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ بہہ پڑتی ہے، اللہ کے خوف سے بہہ پڑتی ہے. اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس آنکھ کو ہم نے تو کوئی پروگرام بنایا ہی نہیں ہے جہنم سے آزادی کا. صحابہ کرام تھے جو کس طریقے سے جہنم سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرتے تھے. آج کسی کا جیل میں کوئی بندہ چلا جائے گھر والے کہتے ہیں سب کچھ بیچ دو اس کو جہنم سے نکالو. ہم نے کیا پروگرام بنایا ہے جہنم سے نکلنے کا؟ وہ صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارتیں تھیں. مالک بن حویرث، انہوں نے 100 اونٹ خریدے اور 100 غلاموں کو خریدا اور کہاں گئے؟ عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، 100 غلاموں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. ایک ایک غلام کو ایک ایک اونٹ دے کر، اونٹ کروڑوں کا ہے، غلام بھی اس وقت کروڑوں کا ملتا تھا، سب کو کھڑا کر دیا، ایک ایک اونٹ دے کر آزاد کر رہے ہیں. اور اللہ سے کہا اللہ اس بندے نے اپنے 100 غلام کو آزاد کیا ہے لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کوئی بڑی چیز نہیں مانگتا، اس ناچیز کو بھی تو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے. یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا. کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے تھے جہنم سے بچنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے دیکھا کہ اپنے گھر میں رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ گئے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے. آپ نے پوچھا ما یبکی کے، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو، کس چیز نے تجھے رلایا؟ کہا اللہ کے نبی میں دعا کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی قرآن سے کچھ آیتیں، جہنم کا ذکر آ گیا، ذکرت النار فبکیت، جہنم کا ذکر آیا میں رو پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم کا ذکر حضرت عائشہ سے سنا، آپ بھی رو پڑے اور کافی دیر روتے رہے. اور پھر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اتق النار ولو بشق تمرہ، اے عائشہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اگرچہ اگر تمہارے پاس کھجور نہیں آدھی کھجور دے کر اللہ کے راستے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. آدھی کھجور کا مشورہ دیا آپ نے، آدھی کھجور کا. کئی چاند ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ نے بڑا عائشہ اگر تمہارے پاس کھجور نہیں ہے آدھی کھجور اللہ کے نام پر دے دو اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. پھر وہاں سے آپ روتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں، اور جا کر فاطمہ سے کہا سلینی من مال ما شئت، فاطمہ مجھ سے میرے دنیا کا مال جو مانگنا ہے مانگ لو، میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر تیری فرمائش پوری کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا انقذی نفسک من النار، تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تم نے خود بچانا ہے، یہ نہیں کہ میں پیغمبر تیرا باپ ہے اس لیے جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے گی. تو نے اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانا ہے.
باوجود اس کے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی، فرشتے نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے، پھر بھی آپ اس کو روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اس سے ڈر جائیں اور پناہ مانگے، اللہ سے کہیں اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے، مجھے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے 3 بار یہ جملے کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ جو ہے اس کی آواز جہنم کو سنا دیتا ہے، اور جہنم پھر اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ بندہ تجھ سے رو رو کے مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ میں تجھے سفارش کر کے کہتی ہوں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، اللہ تو ایک ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بدر کے موقع پر قیدیوں کی طرف سے ایک بچہ ملا حضرت عمر کو، بچہ رو رہا ہے، اٹھا کے لائے عمر، اور آپ نے کیا کہا؟ عمر یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ رو رہا تھا، وہاں پڑا ہوا تھا، میں اٹھا کے لے آیا۔ اتنے میں ایک قیدیوں کی طرف سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے سر کھلا ہوا ہے، دوپٹہ بھی اس کے سر پہ نہیں ہے، اور کیا کہتی ہوئی آ رہی ہے، واہ ابنی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا۔ حضرت عمر سے کہا اسی کا بیٹا ہوگا، اس کو دے دو۔ دیا، اس نے سینے سے لگا لیا اور بوس و کنار کرنے لگی، پیار کرنے لگی۔ اس منظر کو صحابہ کو دکھا کر آپ نے کیا کہا؟ اے میرے صحابہ کرام، اس عورت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو؟ اطارحۃ ولدہا النار، کیا یہ عورت اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس تو 99 رحمتیں ہیں، ایک رحمت اس نے دنیا پہ اتاری ہے، اور اس ماں کے کھاتے میں اس ایک رحمت میں سے کروڑواں یا اربوں کا یعنی کروڑواں حصہ آیا ہوگا، اور اس ماں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ کیا اللہ تعالیٰ ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سب میری پوری امت جائے گی جنت میں، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا؟ فرمایا کہ کل من اتانی داخل الجنہ، جس نے میرے فرمان کو بالوں کی کٹنگ کراتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، شکل و صورت کو بناتے ہوئے میرے فرمان کی، میری اطاعت کی، میری تابعداری کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے بالوں کی کٹنگ کراتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، چلتے پھرتے میری سیرت کو نہیں اپنایا، میری نافرمانی کرتا رہا، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔